آئین پاکستان کو کس طرح سے ایک سپریم ڈاکیومنٹ ہے اور کسی بھی ایکٹ پر اس کو کس طرح سے سپریمیسی حاصل ہے. اچھا, نیر بخاری صاحب نے جو کہ پیپلز پارٹی کے بڑے سینئر رہنما ہیں اور چیئرمین سینیٹ بھی رہ چکے ہیں, انہوں نے بڑی ایک انٹرسٹنگ بات کی کہ 1973 کے آئین میں جب آرٹیکل 48 کی بات کی جائے تو اس میں جب ریزولوشن کا ذکر ہے تو اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ صدر جو ہے اب وہ الیکشنز کی تاریخ دے گا اور ساتھ ہی ساتھ کیئر ٹیکر کیبنٹ کا اپوائنٹمنٹ کرے گا. اب یہ جو ترمیم کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے نا کہ الیکشن کمیشن تاریخ دے گا, تو وہ الیکشن ایکٹ میں کی گئی ہے, آئین میں نہیں کی گئی. ذرا پہلے سنتے ہیں پھر ڈسکشن کو اوپن اپ کریں گے اس پر. آرٹیکل 48 پڑھیں نا آپ 1973 کے کانسٹیٹیوشن کا, اس میں جب ریزولوشن ہے تو پھر ڈیٹ تو پریزیڈنٹ کو دینی چاہیے. بعد میں انہوں نے امینڈمنٹ تو کی ہے, الیکشن ایکٹ میں امینڈمنٹ کی ہے جی. لیکن امینڈمنٹ جو ہے کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ نہیں ہوئی, یہ بھی غور طلب بات ہے. اچھا, ذرا یہ پڑھ کے تھوڑا سا کلیئرٹی بھی دے دیتے ہیں نا کہ ہے کیا اس میں آرٹیکل 48 میں کیا لکھا ہے. 48(5) میں جو بیسیکلی لکھا ہے یہ ہے کہ ویئر دا پریزیڈنٹ ڈیزالوز دا نیشنل اسمبلی notwithstanding anything contained in the clause 1, he shall appoint a date not later than 90 days from the date of the resolution for the holding of general elections to the assembly and appoint a caretaker cabinet. تو it is clear کہ جی اب صدر صاحب نے تاریخ دینی ہے بیکاز ایسا آئین پاکستان میں لکھا ہے. تو فیصل کریم کنڈی صاحب, یہ تو کلیئر ہے اس ساری چیز میں, تو آپ کی اس پہ رائے کیا ہے؟ صدر صاحب کو ہی تاریخ دینی چاہیے یا آپ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن ہی دے گا؟ دیکھیں, کچھ عرصہ پہلے جو الیکشن کمیشن کو اختیارات دیے گئے تھے, غالباً میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن دے یا پریزیڈنٹ دے, یہ ایک اور ڈبیٹ ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں اس وقت جو ہے وہ پولیٹیکل کرائسس سے نکلنے کے لیے جو ہے ہمیں الیکشن میں جانا بڑا ضروری ہے, جو ایک وہ ہے جو 90 ڈیز کا جو ہے. اور آپ اس ملک کو جو ہے بیسک سے سوال آپ سے کر لیتا ہوں, سپریم ڈاکیومنٹ کیا ہے, آئین پاکستان یا اسمبلی سے پاس کردہ کوئی ایکٹ؟ دیکھیں, آئین بھی اس اسمبلی سے پاس ہوا ہے, اور جو اسمبلی سے جو بلز پاس ہوتے ہیں یا جو بھی قانون پاس ہوتا ہے, اور آئین بھی جو ہے وہ جو امینڈ ہوتا ہے وہ بھی اسمبلی کے ذریعے ہوتا ہے. تو اسمبلی قانون ساز ادارہ ہے, لیکن طریقہ کار مختلف ہے نا. ایک کے اندر 2/3 میجورٹی آ جاتی ہے, تھوڑا سا سولیڈیفیکیشن آ جاتی ہے اس کے اندر. ایک میں پھر یہ ہے کہ ایک جماعت بھی کر سکتی ہے اگر اس کو اکثریت حاصل ہو. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. دیکھیں, اسمبلی میں جو قانون سازی, اگر ابھی آپ دیکھیں جو ڈیلیمیٹیشن کی بات آئی, آبادی آپ کی 24 کروڑ ہوگی لیکن آپ سیٹیں نہیں بڑھا سکتے. کیوں نہیں بڑھا سکتے؟ کیونکہ اسمبلی میں 2/3 میجورٹی جب تک نہیں ہوگی اور اس میں کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ نہیں ہوگی تو آپ اس کو نہیں بڑھا سکتے. لہٰذا یہ چیزیں ہیں جو کہ دیکھنی پڑتی ہیں. لہٰذا ابھی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ نئی جو نگراں حکومت آئی ہے, پرائم منسٹر کی کیبنٹ آئی ہے, وہ الیکشن کمیشن کو انسٹرکٹ کریں گے اور اس کو سپورٹ کریں گے کہ اس ملک میں جو ہے فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں, 90 ڈیز کے اندر ہوں, تاکہ ہم اس ملک کا ڈاک سمجھنا چاہیے. ابھی آپ دیکھیں سب انسرٹینٹی ہے. آپ نے کمٹمنٹ کی ہے ایم ایف کے ساتھ جو آپ کی ڈیل ہوئی ہے, جس میں ایک قسط انہوں نے پچھلی حکومت کو دی, ایک نگراں حکومت ملے گی, اور تیسری جو اس کی ہے وہ اگلی حکومت میں ہوگی. اور اگر یہ چیزیں نہیں آنر ہوتی, چیزیں نہیں ہوتی, تو پھر ہم دوبارہ ایک ایسی سچویشن میں جاتے ہیں کہ دوبارہ جیسے ہم گئے تھے, اور ایسا نہ ہو کہ وہ سچویشن دوبارہ آئے اور اس ملک کو مجھے پھر کرائسس ہوں. لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ الیکشنز ہوں, 90 ڈیز کے اندر ہوں. پاکستان نے عوام کو مینڈیٹ جس جماعت کو دے اس کو بنتا ہے کہ اس ملک پہ حکمرانی کر اور اس ملک کو آگے لے کے چلے. ٹھیک ہے. کامران مرتضیٰ صاحب, یہ سی سی آئی میں جو معاملات لے کے جائے جاتے ہیں اس کے اندر ظاہر ہے کہ اٹ واز ویری امپورٹنٹ کہ وہاں پر ہر کوئی اپنی رائے کا اظہار کر سکے. اور میں نے یہ سنا ہے کہ آپ کے اسد محمود صاحب کی جانب سے اس میں کچھ مخالفت وغیرہ بھی کی گئی تھی, اور پہلے ان کو لے کے گئے تھے, پھر اس کے بعد جب انہوں نے اعتراض کیا تو اس کو اٹ وازنٹ ایون منٹڈ. یہ ایسا ہی تھا؟ جی ایسا ہے. پہلے تو اسد محمود صاحب کا کام نہیں تھا اس میں, وہ تو ممبر نہیں تھے, مواصلات کے وزیر تھے نا, تو ان کا سی سی آئی میں کیا کام تھا؟ یہ تو ایسا ہی ہے کہ میں کہیں جا رہا ہوں, میں سینٹ جا رہا ہوں, میں آپ کو کہوں کہ آئیے میرے ساتھ چلتے ہیں, وہاں چائے بھی پئیں گے, اس کے بعد پھر کھانا وانا بھی کھائیں گے. تو کوئی اگر آپ کو فیلو منسٹر اگر کہہ دیتا ہے تو آپ اس کے ساتھ چل بھی پڑتے ہیں اگر آپ کی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے. پھر جب وہ گئے تھے تو میری اپنی ڈسکشن ہوئی تھی, مجھ سے بات کی تھی انہوں نے کہ میں وہاں جا رہا ہوں تو کیا ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے. وہ موقف یہی ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. یہ وہ موقف انہوں نے پھر آگے کنوے بھی کیا, مگر وہ چونکہ ممبر نہیں تھے اس کو منیٹڈ نہیں ہوا یہ موقف. اور پھر جو ہے نا وہ بٹھا تو ان کو ساتھ لیا اور ساتھ یہ کہہ دیا گیا کہ جی یہ
یہ تو انہوں نے کنسرن، یہ تو موجود تھے، اب موجود تھے تو ان کا اگر وہ موقف تھا کوئی، تو اگر ان کو آپ نے بٹھا ہی لیا تھا تو منٹس پھر ریکارڈ پہ لاتے چاہیے تھا. پھر اس بات کی انہوں نے خود بھی ہاؤس میں نیشنل ہاؤس میں وہ ریکارڈ پہ لائے ہیں اس بات کو. یہ بات ہوئی ہے جس کے اوپر جو ہے نا وہ مجھے میری وائف نے یہ بات بتائی ہے کہ یہ بات انہوں نے ہاؤس میں کی ہے. میں نے خود نہیں سنی ہے. یعنی کہ یہ چالاکی دکھائی ایک طرح سے کہ آپ لے بھی گئے، پھر انہوں نے اپوز کیا، تو پھر اس کے بعد آپ نے منٹس کا حصہ نہیں بنایا اور بعد میں کہہ دیا کہ جی وہ تو ساتھ تھے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں اتنے نیگیٹو، میری بات سن لیجئے، میں اتنے نیگیٹو الفاظ استعمال نہیں کرتا. میں نے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا. میری بات کو، میں اس بات کو مائنڈ کرتا ہوں کہ میں نے جو کہا ہے اس کو جو ہے نا کسی اور الفاظ میں بیان کیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا اب ذرا اس پہ اپنا نقطہ نظر دے دیجیے گا بیفور آئی موو ٹو صداقت علی عباسی صاحب، کہ یہ جو جی یہ میں دوسری بات جو صدر صاحب کے حوالے سے ہے کہ آرٹیکل 48 یہ کہتا ہے کہ جو الیکشن کی تاریخ دیں گے وہ صدر صاحب دیں گے. اب ظاہر ہے کہ جو نیر بخاری صاحب نے فرمایا کہ جو ترمیم کی گئی ہے، جو وہ الیکشن ایکٹ میں کی گئی ہے جس کے تحت الیکشن کمیشن تاریخ دے سکتا ہے، لیکن آئین سپریم ڈاکیومنٹ ہے اور آئین جب کہتا ہے کہ صدر صاحب تاریخ دیں گے تو اس معاملے میں صدر صاحب کا اختیار نہیں بنتا تاریخ دینے کا؟ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا، شاید میں اپنی بات نہیں سمجھا پایا. وہ جو امینڈمنٹ ہے وہ سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن ہے. ویسے ہی ہر چیز سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن ہوتی ہے. کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ مدر ڈاکومنٹ ہے. ٹھیک ہے جی. تو مدر ڈاکومنٹ جو ہے وہ ہمیشہ پرویل کرتا ہے، مگر ہم جو ہے اس میں کانشیس تھے اس حوالے سے، تو ہم نے اس میں جان بوجھ کے جو ہے وہ سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن ایڈ کروا دیا تھا. جب کانسٹیٹیوشن میں کوئی چیز لکھی ہے تو وہی جو ہے وہ پرویل کرے گی، نہ کہ کوئی سب آرڈینیٹ چیز. اچھا اب ذرا مجھے یہ سمجھائیے گا کہ یہ ایسا اگر تھا تو پھر یہ الیکشن کمیشن کو تاریخ دینے کے لیے پھر کیوں کہا گیا ہے؟ اگر ایسا ہی تھا سبجیکٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن، اور ظاہر ہے کہ کانسٹیٹیوشن پریویل کرے گا، تو ایسی صورت میں کانسٹیٹیوشن پریویل کرتا ہے اور جو تاریخ دینے کا اختیار بھی ہے وہ بھی صدر صاحب کا ہی پھر اس میں بنتا ہے. تو ایسا کیوں نہیں ہوا آپ کے خیال میں؟ دیکھیے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ بہت سارے ایسے سرکمٹانسز ہوتے ہیں جہاں پہ جو ہے وہ ایمبیگوٹی آتی ہے. یہ بات جو ہے جب پچھلا ایک کیس آرگیو ہوا تھا پنجاب کے حوالے سے، تو وہاں پہ بھی یہ ایمبیگوٹی تھی. تو اس میں کچھ اختیارات جو ہے وہ صدر کے، جیسے مطلب اگر ایڈوائز ایکسیپٹ کر لیں تو پھر اختیار تبدیل ہو جاتا ہے، ایڈوائز جو ہے نا وہ ایکسیپٹ نہ کریں تو پھر اختیار کچھ اور سا رہتا ہے. تو یہ اس میں کوئی ایمبیگوٹیز تھی، کہیں پہ چیف منسٹر کا اختیار تھا، کہیں پہ دوسرا اختیار تھا. تو اس ایمبیگوٹیز کو ریزالو کرنے کے لیے یہ اختیار تو دیا گیا، مگر اختیار کو اگین تابع کر دیا گیا دستور کے ویسے بھی تابع ہوتا ہے. میں ریپیٹ کر رہا ہوں اپنی بات کو، دستور کے ویسے بھی تابع ہوتا ہے، مگر اس کو اسٹیچ کیا جا سکتا ہے، مگر کانشیسلی اس کو مزید جو ہے نا تابع کر دیا گیا تاکہ اس سے کوئی غلط فہمی کریٹ نہ ہو. اب جو دستور غلط فہمی نہ ہو. صداقت علی عباسی صاحب، واٹس یور ٹیک آن یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں سارا کچھ کہ آئین پاکستان ایک سپریم ڈاکیومنٹ ہے اور آرٹیکل 48 نے کہہ دیا کہ جی الیکشن 90 دن سے آگے نہیں جا سکتے، 90 دن کے اندر ہونے، اور صدر صاحب نے جو ہے وہ اعلان کرنا ہے. اب ساری چیزیں اس کے اگینسٹ جا رہی ہیں، تو اب کون کرے گا ڈیسائیڈ کہ کیا ہونا ہے اور کیا نہیں ہونا؟ لیٹ بی پٹ اٹ آن ریکارڈ کہ اگر پیپلز پارٹی نے یہ کہا ہے کہ وہ 90 دن میں الیکشن کے لیے وہ ایک بات کو انسسٹ کر رہے ہیں اور وہ ہیں، تو یہ ایک خوش آئند بات ہے اور مجھے ان کی تعریف کرنے دیں کہ کم از کم دیر آئے درست آئے. کاش آپ جب پنجاب اور کے پی کے الیکشن تھے اس وقت بھی یہ سٹینڈز لیتے تو آج آپ کو یہ نہ دیکھنا پڑتا کہ اب سندھ کی گورنمنٹ آپ کی چلی گئی ہے اور آپ کو وہ اقتدار دور نظر آ رہا تھا، اب آپ کو فکر پڑ گئی ہے. لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں پولیٹیکل گڈ جسٹر کہ انہوں نے اگر اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ یہ پہلے غلط تھے اور اب ٹھیک ہے، تو وہ میں اس کو خوش آئند سمجھتا ہوں. حالانکہ جو سی سی آئی میں اگر سندھ کے وزیر اعلیٰ نہ بیٹھے ہوتے تو وہ سی سی آئی جو بدنیتی کی بنیاد پہ اس نے جو یہ مردم شماری یہ منظور کی، وہ منظور ہی نہ ہوتی.